صحابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ لڑائی میں جب خیبر کو فتح کر چکے تو لوگوں نے اپنے مال غنیمت کو نکالا، جس میں متفرق سامان تھا اور قیدی تھے، اور خرید و فروخت شروع ہو گئی کہ ہر شخص اپنی ضروریات خریدنے لگا، دوسری زائد چیزیں فروخت کرنے لگا۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آج کی اس تجارت میں اس قدر نفع ہوا کہ ساری جماعت میں سے کسی کو بھی اتنا نفع نہیں مل سکا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب سے پوچھا کہ کتنا کمایا؟ انہوں نے عرض کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں سامان خریدتا رہا اور بیچتا رہا، جس میں 300 اوقیہ چاندی نفع میں بیچی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں بہترین نفع کی چیز بتاؤں؟ انہوں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیں۔ ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد 2 رکعات نفل فائدہ، 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور 1 درہم تقریباً 4 آنا کا، تو اس حساب سے 3000 روپے ہوا، جس کے مقابلے میں 2 جہاں کے بادشاہ کا ارشاد ہے کہ یہ کیا نفع ہوا؟ حقیقی نفع وہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والا اور کبھی نہ ختم ہونے والا ہے۔ اگر حقیقت میں ہم لوگوں کے ایمان ایسے ہی ہو جائیں اور 2 رکعات نماز کے مقابلے میں 3000 روپے کی وقعت نہ رہے، تو پھر واقعی زندگی کا لطف ہے، اور حق یہ ہے کہ نماز ہے ہی ایسی دولت۔ دیکھو، اس حدیث میں یہ کہا گیا کہ ایک صحابی رسول کو تجارت میں بڑا نفع ہوا۔ کیا ہوا؟ بہت نفع ہوا۔ روپیہ پیسہ سامان لیے، خریدے اور بیچے، خریدے اور بیچے، نفع لے کر کے بیچتے رہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آج مجھے بڑا نفع ملا ہے۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں اس سے بھی زیادہ نفع کی بات بتاؤں؟ تو اس سے زیادہ نفع کی بات کیا بتائی؟ آپ نے فرمایا فرض نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز پڑھنا، یہ 3000 روپے کے نفع سے زیادہ بڑا ہوا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ دنیا کی چیز، دنیا کی دولت، سب کچھ نماز کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ جس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے، کیا ملے ماریا؟ جس کو نماز پڑھنے کی توفیق مل جائے تو گویا کہ اسے دنیا اور آسمان کے بیچ میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ خزانہ مل گیا۔